بسم اللہ الرحمن الرحیم. تخلیق زر کا عمل. حضرت مولانا نے اس سے پہلے بیان فرمایا تھا کہ بینک کیا کیا کام کرتا ہے. فائنانسنگ کے لیے بینک کے پاس جو جو چیزیں ہوتی ہے اس میں بینک کس کس طریقے سے فائنانسنگ کرتا ہے. اسی میں ایک تو بینکوں کا تجارت کے ساتھ درآمد برآمد میں جو مسئلہ تھا اس کو ذکر کیا. قرض دینے کا طریقہ اس کو ذکر فرمایا. پھر اسی ضمن کے اندر ایل سی کیا ہوتی ہے, اسی طرح بل آف ایکسچینج, یہ سب کاروبار کی مختلف شکلیں اور طریقے تھے جو بینک لوگوں کے ساتھ اپنا رہی ہے. یہ سب کا تعلق تو امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ہے, ایل سی بھی اور بل آف ایکسچینج کا بھی. اب ایک اور چیز بتلاتے ہیں, تخلیق زر کا عمل. بینک کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے, اس کے باوجود بینک کی رقم میں فائنانسنگ میں کس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے مولانا اس کی ایک مثال سمجھا رہے ہیں. بینک کا ایک اہم کردار جس کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بینک پہلے سے موجودہ زر میں اضافہ کر کے زر کے پھیلاؤ کو بڑھاتا ہے. بینک کے پاس جو رقم ہوتی ہے لوگوں کے پاس سے جو آتی ہے اور لوگوں کو ادا کرنی ہوتی ہے, دونوں شکلوں کے اندر بینک کے کچھ کام کاج اس قسم کے ہوتے ہیں جس سے بینک کے اپنے زر میں اضافہ ہوتا ہے اور زر کی رسد میں اضافے کا کام انجام دیتا ہے. بینک کے اس عمل کو تخلیق زر یا تخلیق اعتبار کہتے ہیں. مثال آگے آ رہی ہے. لوگوں کے پاس جو کچھ رقمیں ہوتی ہیں ان میں کا تھوڑا سا حصہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اور زیادہ حصہ بینک میں رکھتے ہیں. مثلا ہمارے گھر میں رقم پڑی ہوئی ہے تو ہم رات دن جانتے ہیں کہ رقم کو گھر میں محفوظ نہیں رکھ سکتے تو بینک میں اس کو رکھوا دیتے ہیں. اب جب بھی ضرورت ہوگی, مثلا ایک آدمی کے گھر 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, 1 لاکھ روپیہ اس نے بینک میں جمع کروایا, اب اچانک ضرورت پڑی 15,000 کی تو اٹھائے گا, باقی 85,000 وہیں رہیں گے. اس طرح جب لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں تب بھی یہ حال, آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں رقم تب بھی اٹھاتے ہیں تھوڑی سی, اور جب خود بینک سے ہی آپ رقم لیتے ہیں یہ سمجھ میں لوگوں کے کم آتا ہے. بینک سے قرض لیتے ہیں, مثلا بینک سے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے لون چاہیے, نقد کی شکل میں لینا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ قرض دینے کی عمومی صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک قرض دینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر, ہمارا کھاتا ہوتا ہے اس میں ہمیں چیک بک دیتا ہے کہ بوقت ضرورت آپ سے 1 لاکھ روپیہ منظور ہو گیا, اب آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی 10,000 15,000 20,000 کی تو آپ چیک جاری کر کے چیک کے ذریعے رقم لے لینا. تو ایک ساتھ نہیں اٹھاتے بلکہ الگ الگ اٹھاتے. مثلا کسی نے بینک سے 1 لاکھ روپے کا قرضہ لیا, بینک اس کو نقد 1 لاکھ روپے دینے کے بجائے 1 لاکھ روپے کا اس کا نام اکاؤنٹ کھول کر چیک بک اس کو دے دیتا ہے. اب اس کو جب بھی کسی کہیں رقم کی ضرورت ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو وہ چیک جاری کر کے ادائیگی کرے گا. اس نے کسی سے کچھ چیز لی ہے تو سامنے والی جو پارٹی ہے اس کے نام کا وہ چیک لکھے گا, اور یہ چیک ان 2 باتوں کو سامنے رکھ کر وہ چیک جاری کرے گا, سامنے والا اس کو اٹھائے گا تو وہ رقم اس کو مل جائے گی بینک سے. ان 2 باتوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ بینک کے پاس جتنے نوٹ موجود ہے اس سے کئی گنا زیادہ کا وہ فائدہ اٹھایا رہے ہیں. وہ اس طرح کہ جب کسی بینک کے پاس کچھ نوٹ آئے تو بینک مرکزی بینک کا ریزرو نکال کر باقی رقم لوگوں کو قرض دے گا. مرکزی بینک وہی ریزرو بینک کا, باقی رقم وہ دے دیں گے لوگوں کو قرض. جس نے قرض لیا وہ یا تو نقد لے گا ہی نہیں بلکہ اکاؤنٹ کھلوا کر چیک بک لے گا, اور یہ لے کر دوبارہ اسی بینک میں رقم رکھوا دے گا. 1 لاکھ روپیہ اسی میں جمع کروائے گا. اس سے جتنی رقم کا مزید اکاؤنٹ کھولا گیا زر میں اضافہ ہوا, حالانکہ نوٹ اتنے ہی ہیں جتنے رکھے گئے. پھر قرض دار کا اکاؤنٹ کھولنے سے جو نیا ڈپوزٹ بینک کے پاس آیا اس میں بھی ریزرو نکال کر باقی رقم بینک آگے قرض دے دے گا. تو جو ریزرو بینک کا اس کو ریزرو رکھنا ہے اتنی رقم تو جب کہیں سے آئے گی اتنی رقم وہ ریزرو رکھیں گے, چونکہ ریزرو بینک کا اصول ہے. اگرچہ اس میں بھی کبھی کبھی بینکوں کے اوپر اچانک دروازے پڑتے ہیں تو غفلے وہاں بھی معلوم ہوتے ہیں, ریزرو بینک کی رقم بھی وہ کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں یا اس طرح کی اور نہ کچھ گڑبڑیں ہوتی ہیں. خیر بتلانا یہاں یہ ہے کہ بینک اپنے اس عمل کے اندر کس طریقے سے نیا روپیہ بناتا ہے اس کی مثال دیکھ لیجیے. اب مولانا نے تفصیل سے مثال سمجھائی ہے. مثلا کسی بینک میں کسی شخص نے 100 روپے رکھے, بینک نے اس میں سے 20% یعنی 20 روپے ریزرو بینک کو دے کر باقی 80 روپے کسی کو قرض دے دیے. اس نے یہ 80 روپے پھر اسی بینک میں رکھ دیے. یہ سمجھنا ہے ہم نے تو 100 روپے بینک میں رکھے, بینک نے اس میں سے
20 रुपये रिजर्व बैंक के लिए निकाल दिए, बाकी 80 रुपये उसने लोगों को कर्ज दिया। अच्छा, जिसको भी कर्ज दिया वो सीधा का सीधा कर्ज नहीं लेता है, क्योंकि बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है, और बैंक में से वो रकम उठाएगा तो जितनी जरूरत पड़ती जाएगी 80 रुपयों में से, ये तो मौलाना ने उस वक्त के एतबार से मिसाल दी है 80 रुपये की, अब आप 80 करोड़ भी समझ सकते हैं। तो फिर इसी बैंक में रख दिए 80 रुपये। बैंक ने उसको, उस आदमी ने तो बैंक में 100 रुपये जमा करवाए, 20 निकाल कर, बैंक को तो उसके 100 रुपये गए, बैंक ने 20 निकाल लिए रिजर्व बैंक के, बाकी 80 बैंक के पास बचे, वो किसी कंपनी को कर्ज देगा। फिर जिसको कर्ज दिया है वो भी पूरी की पूरी रकम एकदम नहीं उठाएगा, खाते में से उठानी पड़ेगी, उसको चेकबुक होगा तो इसके हिसाब से उसको निकालनी पड़ेगी, कभी पूरी निकाल ले कभी थोड़ी निकाले। ये 80 रुपये फिर इसी बैंक में रखेगा, तो अब बैंक के पास कुल 180 रुपये की डिपॉजिट हो गई। 20 उसके निकाल लिए रिजर्व बैंक के, 100 रुपये उस आदमी ने रखे थे, वो 100 रुपये, और इस दूसरे ने जिसने कर्ज लिया उसने अभी लिए नहीं है पैसे, तो वो 80 भी अभी बैंक के पास है, बैंक उससे भी फायदा उठा रहा है। ये लगातार मुसलसल बैंकों की जो आमदनी में इजाफा होता है, ये जो शक्लें बनती है, मौलाना ये बहुत बारीक और लतीफ चीजें सब समझा रहे हैं, वैसे वो बहुत बारीक नहीं है, लेकिन हम लोगों को चूंकि बैंक से पाला नहीं पड़ता है, जिन लोगों को रोजमर्रा पड़ता है वो सब जानते हैं, लेकिन उनकी भी कभी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती है। तो बैंक ने हमने तो 100 जमा किए, हमारे 100 बन गए 180, ये तो अभी 20 रिजर्व में रहे इसलिए, वरना 200 बनते। अब वो हमारे 100 रुपये में से 80 रुपये उसने दूसरे को कर्ज दे दिए, जिसको दिए अभी उसने बैंक में रखा है, उसको जब जरूरत पड़ेगी तब उठाएगा, लेकिन इतने दिन तक तो बैंक उससे फायदा उठा लेगा। इसका 20% यानी 36 रुपये, जिसमें से 20 रुपये पहले दे चुका है, अब मजीद 16 रुपये मरकजी बैंक को देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी रकम आई 80 अभी जमा है, जिसको आपने कर्ज दिया लेकिन उसने 80 उठाए नहीं, तो आपके पास 180 हो गए थे, पहले 20 दे दिए थे, अब मजीद आप 16 रुपये देंगे इसको। अच्छा, मरकजी बैंक को देकर बाकी 64 रुपये फिर किसी को कर्ज देगा। ये 16 रुपये तो आपके पास इसके हिसाब से रहे, 20% जो देना है इसके हिसाब से फरमाते हैं, वो भी इसी बैंक में रखवाएगा। दूसरे किसी को आपने दिया, यानी बैंक ने, पहले एक आदमी ने बैंक को रुपया दिया, उसमें से बैंक ने 20% निकाल कर बाकी कर्जा दिया, जिसको कर्जा दिया उसने अभी बैंक से वसूल नहीं किया है, उसके पास ही रहा, तो अब ये रकम आई तो बैंक को उसमें से निकालनी पड़ेगी, खाते में एंट्री पड़ गई, तो रिजर्व बैंक जब भी अचानक अगर तहकीक कर ले और इस रुपये का रिजर्व जमा नहीं किया है तो इनके लिए परेशानी होगी, इसलिए वो रिजर्व रख देगा। उसके बाद बाकी जो बचेंगे 64 रुपये, 16 निकाल लिए 80 में से, बाकी 64 जो रुपये बचे वो किसी को फिर कर्ज देगा, वो भी इस बैंक में रखवाएगा। मतलब यह है कि ये सारे जिन को भी जो कर्ज देंगे सारी रकम जमा हो जाएगी बैंक के पास, वो भी इसी बैंक में रखवाएगा, तो बैंक के डिपॉजिट में 64 रुपये का इजाफा हो जाएगा और बैंक के पास 244 रुपये की डिपॉजिट हो गई। इसलिए क्या, पहले 100 रखे थे एक आदमी ने, उसमें उसके 100 जमा बोलेंगे और उधर रिजर्व बैंक में 20 रुपये चले गए, बाकी 80 रुपये बैंक के पास रहे थे। बैंक ने उसमें किसी को दिया तो उस आदमी ने भी बैंक में जमा करवाया, उसको फिर उसने किसी और को दिया, उसने भी बैंक में जमा करवाया। तो इस तरीके से बैंक के खाते में एक के बाद, ये तो 244 की तो खाली डिपॉजिट की मिसाल दी, इस रकम का 20% यानी 48 रुपये मरकजी बैंक को देकर बाकी 51 रुपये का फिर कर्ज देगा। वो शख्स दोबारा इसी बैंक में रखेगा, बैंक के पास तो वो रकम आएगी। इस तरह बैंक के पास 295 रुपये का डिपॉजिट हो गया। ये एक मिसाल मौलाना ने समझाया, छोटी रकम का ये हाल होता है, तो बड़ी बड़ी रकमें जब कोई जमा करवाएगा करोड़ की तादाद के अंदर और फिर वो किसी को कर्ज देगा, वो कर्ज वाला दूसरे को कर्ज, और सब वाबस्ता है इसी बैंक से। उमूमन ऐसा होता है, एक बैंक से ही लोग वाबस्ता होते हैं क्योंकि कारोबार उसी की मारिफत करने पड़ते हैं, या जिसको दिया वो भी इसी बैंक का खातेदार है। तो इस एतबार से एक मिसाल समझाया, कभी मुख्तलिफ बैंकों में जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि सबकी एक ही बैंक हो, लेकिन यह है कि एक बैंक अगर है तो इस तरीके से मौलाना कोई एक बैंक का तायन नहीं कर रहे हैं, नफ्से बैंक के पास जो रकम जा रही है हमारे पास से
وہ ان کے کھاتے میں آ رہی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کہو کہ بینک کے پاس تو وہ رقم پڑی ہے تو اس سے کیا فائدہ؟ تو بینک دوسروں کو سود پر رقم دیتی ہے اور وہ سود پر جن کو دی وہ پوری کی پوری رقم استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ خود کبھی کچھ رقم بینک میں، اس لیے کہ حساب پورا چلتا ہے چیک سے. تو اب چیک صبح میں آپ نے دیا، شام کو آپ کو ملا، کبھی فوراً بھی مل جاتا ہے، عموماً تو مل جاتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ بھی کرتے ہیں. خیر، بتلانا یہ ہے کہ آپ نے صبح میں جمع کروایا، پھر وہی رقم آپ کی بینک نے کسی اور کو دی، اس نے چیک دیا بینک نے، وہ رقم اس کے پاس رہی، اس نے کہا کہ گھر میں کیا کروں گا تو جمع کروائیے. تو آپ 20 اور 80 کی مثال سن رہے ہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اس کو بینک میں کیا رکھنے کا. یہ تو ایک مولانا نے چھوٹی سی مثال دی ہے. کروڑوں کی تعداد میں جب بینکوں سے اس طرح لون مل رہی ہو اور پھر وہ لون مل کر بینک پھر جس کو ملی وہ رقم پھر یہاں جمع کرے گا، بینک پھر کسی اور کو دے گا، پھر وہ بھی وہاں بینک میں جمع کروائے گا. تو اس طریقے سے ایک رقم تھی لیکن وہ گھومتی رہی، الگ الگ طریقے سے بینک میں آئی، تو بینک کے پاس الگ الگ شکل کے اندر یہ انٹری پڑی اس کی اور بینک نے الگ الگ افراد کو اس کو دیا، پھر انہوں نے وہیں جمع کر دیا، لیکن انہوں نے بینک سے لیا، اس حساب سے وہ مقروض بھی ہوئے. اس مثال میں بینک کے پاس 100 روپے تھے مگر اس سے فائدہ 295 روپے کا اس کو حاصل کیا جا رہا ہے. ہر ڈپوزٹ ہولڈر اپنے اپنے ڈپوزٹ کی بنیاد پر چیک جاری کر سکتا ہے، تو گویا 295 روپے کے چیک جاری ہو سکتے ہیں جبکہ اصل میں 100 روپے تھے. مزید 195 روپے بینک کے تخلیق کردہ ہوئے. بینک کا یہ عمل تخلیق زر ہے، یہ خالی قانونی نہیں ہے. رات دن ایک رقم ایک آدمی جمع کرتا ہے، بینک دوسرے کو قرض دیتی ہے، دوسرا پھر اس کو بینک میں جمع کرتا ہے، بینک پھر تیسرے کو دیتی ہے، وہ پھر بینک میں جمع کرواتا ہے. اس طریقے سے بینک کے اندر یہ جو مولانا نے مثال دی، اس طرح کی مثالیں رات دن چلتی ہے اور 295 روپے نہیں ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں روپے آتے ہیں اور جاتے ہیں اور بینک میں اس طریقے سے جمع سمجھے جاتے ہیں. بینک کے زر کو بڑھانے میں ایک اور چیز بہت زیادہ دخل اندازی کرتی ہے جس کو اصطلاح میں فلوٹ کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا ہے. بینک کے پاس جو رقم ڈپوزٹ کے طور پر ہے اس پر بینک کو سود دینا پڑتا ہے. یہ سود ان ڈپوزٹ کی لاگت ہے، یعنی یہ سود دے کر بینک کو یہ ڈپازٹ حاصل ہوئے، لیکن کبھی رقم کچھ مدت کے لیے رہتی تو بینک کے پاس ہی ہے مگر اس مدت میں وہ بینک کے ڈپوزٹ میں شامل نہیں ہوتی ہے اور اس پر بینک کو سود نہیں ادا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہماری رقم یہ ہوتی ہے کہ ہم بینک کے پاس جب جمع کرواتے ہیں تو بینک مثلا سمی کے اکاؤنٹ میں ہے تو بینک اس کے اوپر ہمیں کچھ شرح سود دیتا ہے، تو اتنی رقم بینک کو ہمیں دینی پڑتی ہے. لیکن بینک کے پاس ایک رقم ایسی بھی آتی ہے جس پر بینک کو کسی کو سود نہیں دینا پڑتا ہے. یہ بینک کا ایک ایسا زر ہے جس پر لاگت کچھ بھی ادا نہیں کرنی پڑتی. ایسا کئی صورتوں میں ہوتا ہے. مثلا بینک کی طرف سے دوسرے بینک کی طرف چیک جاری کیا گیا، اس بینک سے دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں کچھ مدت لگ جاتی ہے، اس دوران یہ رقم پہلی بینک کے پاس رہتا ہے اور دوسری بینک کو ادا کرنا ہوتا ہے صرف. تو دوسری بینک کو کوئی سود نہیں دینا پڑتا ہے، اس کو تو جتنی رقم اس کی ہے اس کو دینا ہے، لیکن 10 دن اس کے پاس پڑا رہا. ہندوستان ہے، یہاں چھٹیوں کا مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے بینکوں کی وہ چستگی نہیں ہے جو یوروپ کے ملکوں میں ہے، سیکنڈوں میں جہاں حساب کتاب سب ہو جاتا ہے. یہاں ہوتا ہے چلتا ہے، چائے پیتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں. بینک کے کام کرنے والے بھی یا آج نہیں ہوا تو کل کر دیں گے، سامنے والے کو جواب دے دیں گے کہ بھائی کمپیوٹر گڑبڑ کیا ہوا ہے. ہندوستان میں اس طرح کے ہزاروں بہانے چلتے ہیں. یہ ترقی پذیر ملکوں کی یہ جو پریشانی ہے، ہندوستان کے اطراف کے جتنے بھی ممالک ہیں، کچھ چست ممالک ہیں ان کو چھوڑ کر باقی ملکوں میں اسی طرح. اب تو سنا ہے کہ یوروپ کے ملکوں میں بھی تھوڑی ہلکی سی سستی، ہماری سستی نے اثر کیا. وہاں ہم لوگ پہنچے تو اپنے اثرات بھی وہاں چھوڑے. دنیا کی قومیں ایک دوسری قوم پر اپنے اثر کچھ نہ کچھ چھوڑتی ہے، اچھے بھی برے بھی، خیر لیکن پھر بھی کم ہے. اور یہاں عمومی رواج اس طرح کا ہو گیا. تو بینک کو دوسرے بینک کو رقم ادا کرنی ہے، یہ اتنی ہی ادا کرنی ہے جتنی آئی ہے. کوئی اچھا اب یہ 8-10 دن پڑے رہے اس کے پاس، پھر بعد میں دوسری بینک میں جمع کروایا. اتنے دن تک جو ان کے پاس پڑے رہے تو پڑے تھوڑے رہے ہیں، یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بینک کے اندر تو میں نے آپ کو کہا نہیں، تالاب ہے بڑا، سمندر ہے، پانی آتا بھی ہے نا جاتا بھی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بینک جو رقم آئی اس کو استعمال میں دے دی دوسرے کو. سامنے والا کوئی لینے آیا، آپ کی رقم اس کو دے دی. آپ کو ضرورت پڑی، آپ لینے گئے تو آپ
کی دوسرا آپ کے بازو میں ہی کھڑا ہے کاؤنٹر پر اور وہ جمع کروا رہا ہے، ادھر جمع ہوئی اور ادھر آپ کو مل گئی. اسی طرح کسی نے لون مانگی تھی، اب اس کو لمبی چوڑی رقم مل رہی ہے، تو بینک والے جو کچھ ہم نے صبح سے لے کر شام تک میں جمع کروائے لوگوں نے، یہی رقم اتنی بڑی ہو گئی تو اب سامنے والے کو وہ رقم دیتے ہیں، لیکن پوری رقم کیش نہیں دیتی ہے. اسی لیے تو بینک کو فائدہ ہے. یہ آپ کو چیک بک دے دیں گے، آپ کا کھاتہ کھل جائے گا، اور آپ کو چیک بک پہلے سے کھاتہ کھلا ہوا ہو تبھی ڈاؤن ملتی ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو چیک بک مل گئی، اب آپ کو جتنی رقم کی ضرورت ہے تھوڑی تھوڑی آپ اٹھائیں گے، پوری نہیں اٹھائیں گے. یہ پڑی رہی جیسے اگلی مثال میں مولانا نے کہا وہ. لیکن ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں سامنے والے کو کوئی سود نہیں دینا پڑتا ہے، بینک بیچ کے اندر ہوتا ہے، واسطہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک بینک سے رقم دوسری بینک میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو ایک تو اپنا ٹیکس لیتے ہیں، ہلکا سا فیس لیتے ہیں، بینکوں کے آپس میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک بینک سے رقم دوسرے بینک میں جا رہا ہے، یعنی دوسرے بینک کے توسط سے جس کسی کا ہوگا اس کو مل رہا ہے، کسی نے ڈپوزٹ جمع کروایا ہوگا اس کو، یا جس نے یہ رقم قرض لی ہوگی کسی شکل میں اس کو پوری رقم مل رہی ہے. یعنی رقم تو ملے گی ہفتے کے بعد، لیکن جو ملے گی اس پر بینک کو کوئی سود ادا نہیں کرنا پڑتا ہے، اور اس رقم کو وہ استعمال کرتی ہے جب تک وہ درافٹ کیش نہیں کرایا جاتا، اس وقت تک یہ رقم بینک کے پاس فلوٹ کے طور پر ہے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک ایل سی کھولتا ہے اور ایل سی کھلوانے والا ادائیگی اسی وقت کر دیتا ہے. یہ بھی ایک دوسری شکل ہوتی ہے. جیسے آپ سن چکے ہیں 100% مارجن، آپ نے ملیشیا سے مال منگوایا، آپ نے ایل سی کھاتہ کھلوا دیا اپنا، اور جتنی رقم آپ کو سامنے والے بائے کو ادا کرنی ہے یہ رقم پوری کی پوری آپ بینک میں جمع کروا دیتے. اب یہ آدمی مال تیار ہوگا، تیار کر کے پہنچائے گا، پھر اس کے بعد یہ بینک دیکھے گی، دیکھنے کے بعد اس کا مال برابر ہے جیسا منگوایا، اس کے بعد اس کی رقم، اس کا پیمنٹ اس کو ادا ہوگا. اس میں 15-20 دن نکل جائیں گے، کبھی مہینے 2 مہینے بھی نکل جائیں. اس پوری مدت میں آپ نے جو رقم سامنے والے بائے کو دینی ہے آپ نے بینک میں جمع کروا دی، اور اتنے دن تک بینک استعمال کرے گا. جب ساری کارگزاری، ساری کارروائیاں پوری ہوگی اور اطمینان ہوگا بینک کو آپ کی طرف سے کہ ہاں میں نے جو مال منگوایا تھا وہ اسی طریقے کا آیا ہے، تو اب بینک اس کی رقم اس کو ادا کرے گی. آپ نے تو مہینے پہلے دے دی، 1 مہینہ بینک نے اس رقم کو استعمال کیا، یہ مولانا فرما رہے ہیں. اور اس پر اس کو کسی کو سود نہیں دینا ہے، اس لیے کہ سامنے والے کو جتنی رقم دینی ہے بائے کو، آپ نے وہ پوری رقم جمع کروا دی ہے، تو آپ کی وہ پوری رقم اس کو دے دینی ہے. اور اس مدت میں آپ نے دے دی، آپ سے لے کر نہ آپ کو کوئی سود دینا ہے نہ سامنے والے بائے کو سود دینا ہے. آپ بینک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے میری رقم جمع کر لی اور آپ تو 2 مہینے کے بعد دیں گے تو اتنی مدت کا سود مجھے دینا ہے، وہ نہیں دے گا آپ کو. آپ نے رقم جمع کروائی ہے، آپ نے بائے اور مشتری بن کے، تو بینک دوسرا رسک اٹھا رہا ہے، اس لیے وہ کہے گا کہ جب ہم رسک اٹھاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہم یہ بھی، اس لیے کہ ہم نے رسک اٹھایا تب تو آپ کو سامنے والے نے آرڈر کو قبول کیا. خیر، تو اب یہ اتنی مدت رقم رہی. اسی طرح ریلوے میں بلتی میں ہوتا ہے، کاغذات بینک میں آتے ہیں، بینک میں ادائیگی کر کے کاغذات وصول ہوتے ہیں، کاغذات وصول کر کے بلتی چھڑائی جاتی ہے. بیچ میں 2-3 دن کی چھٹی ہو گئی، بینک نے تو رقم دے دی کسی کو اور وہاں سے آگے گئی تو بینک کو تو اس کا سود ملتا رہے گا، اور آپ کو ہفتے کے بعد بینک وہ رقم ادا کر رہی ہے. آپ کتابیں دیوبند سے منگوائیں تو آرڈر کرنے کے بعد آپ نے وہاں رقم بینک میں جمع کروائی، رقم کتابیں آ گئی آپ کے پاس، آپ نے بینک سے بلتی لی، چھڑا لی کتابیں. اب اس کے بعد بھی بینک 1-2 دن کے اگر ڈیل لگا دے یا 1-2 دن کی چھٹیاں آئی تو بھی بینک کو فائدہ ہی ہوا. اب کاغذات بینک سے لیتے ہوئے ادائیگی تو بینک میں کر دی جاتی ہے، مگر بلتی بھیجنے والے کو یہ رقم ملنے میں تاخیر ہوتی ہے، یہ بھی بینک کا فلاٹ ہے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں 2 آدمی یا 2 بینکیں یا ایک بینک اور ایک آدمی آپس میں جب معاملات کرتے ہیں اور اس طرح لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی قرض لینے کا نہیں ہوتا ہے، تو بینک کے پاس آپ کی رقم گئی، 2-3 دن بینک نے استعمال کی، مختلف ذرائع سے اس طرح کی بڑی بڑی رقمیں جمع ہوتی ہے. یہ بھی بینکوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بغیر سود دیے ہوئے بینکوں کو یہ رقم مل رہی ہے. اس سے ایک اور بات سامنے آئی، وہ یہ کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بینک ڈپوزیٹر کو جو سود دیتا ہے بینک کی لاگت بھی اتنی ہی ہوتی ہوگی. مثلا 8% سود دیتا ہے تو بینک کی لاگت بھی. ابھی اور ایک بات مولانا فرما رہے ہیں، بینکوں کا ایک اور اضافہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار بینک سے کرتے ہیں
اور بینک ان کو سود دیتا ہے. مثلا سیونگ اکاؤنٹ میں جو لوگ رقم رکھتے ہیں, اب انہوں نے رقم رکھی اور اس کے بعد ان کو سود ملا. بینک کو جو پورا سود ملا ہے وہ تو 15, 20, 25, 30% سود ملا ہے یا 10-15% ملا ہے. لیکن اس کے جو ڈپوزیٹر ہے جنہوں نے رقم جمع کروائی, آپ دیکھ لیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ آپ جمع کرواؤ, پورے سال اگر بینک میں رہتا بھی ہے آپ کا وہ روپیہ, تو ایک تو آپ کے روپیے سے فائدہ اٹھایا, دوسرا اس کے بعد سالانہ آپ کو جو سود ملتا ہے اس کو ملنے والے سود کے مقابلے میں کم ہی ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ بینکوں کو بھی اپنا نظام چلانا ہے, تنخواہیں دینی ہے, پنکھے کا حساب دینا ہے, اے سی چل رہے ہیں, چائے وغیرہ کے نظام چل رہے ہیں, اس طرح کی کئی, جو مکان کرائے پر لیا اس کا کرایہ دینا ہوگا, اس طرح مختلف شکلیں ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ ان سب کو نکالنے کے بعد ہی اپنے بینک ہولڈروں کو, ڈپوزیٹروں کو یہ جو رقم دیتے ہیں اس کو مثال کے طور پر 10% سود ملا ہے ان رقموں سے, اور یہ اس کے بدلے کے اندر 4%, 2%, 3% سود دیتے ہیں رقم کے حساب سے. اس کو بڑی رقم کی بنیاد پر بڑا سود ملا, اور یہ اپنے ڈپوزیٹروں کو جو چھوٹے موٹے ہیں ان کو دیتے وقت کسی کو 2%, کسی کو 1%, کسی کو فیصد کے بھی اندر, پوائنٹ کے اندر اس طریقے سے وہ دے گا, تو باقی جو رقم اس کو مجموعی طور پر ملی سود کے طور پر, اس رقم کا تھوڑا حصہ ہی دیا. تو یہ جو سود کی بڑی رقم ان کے پاس بچ گئی, یہ رقم جو انہوں نے دیا تھا, یہ رقم بھی اس کے لیے نفع ہی ہے. مثلا 8% سود دیتا ہے, بینک کی لاگت کی 8% ہوگی ایسا نہیں ہے, واقعی میں معاملہ ایسا نہیں. بینک کی حقیقی لاگت بہت کم ہوتی ہے جو اس نے سود دیا ہے, اس لیے کہ بینک کے پاس بہت سی رقم ایسی بھی ہوتی ہے جس پر وہ سود ادا نہیں کر رہا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے. ایسی رقم ایک تو فلوٹ کی رقم, دوسری کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں جو لوگ رقم جمع کرواتے ہیں عام متن تو اصول یہی ہے کہ جب وہ مانگے گا دینی پڑے گی, لیکن عام متن ایسا ہوتا نہیں ہے, اور 1-2 نہیں ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹر والے. بہت سارے لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے ہیں, سب کے سب اٹھا لے یہ ضروری نہیں, اور ایک ہی دن میں اٹھا لے یہ ضروری نہیں. تو جب وہ نہیں اٹھاتے تو ان کی رقم کو بھی یہ لوگ اٹھا ہی لیتے ہیں فائدے میں. یہ جانتے ہیں کہ رقم آتی رہتی ہے ہمارے پاس, یا کبھی بڑی بینک سے مانگ لیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ والے کا حساب چکتے کریں گے. لیکن اتنی مدت کرنٹ اکاؤنٹ والا ہر روز نہیں مانگے گا, ہر وقت نہیں اٹھائے گا, اس کی ضرورت کے مطابق ہی اٹھائے گا. اور ایسے لاکھوں آدمی ہے, ایک آدمی تھوڑا ہے, تو ایک کی رقم آئی تو دوسرے کی گئی, دوسرے کی گئی تو پھر ایک کی آئی, اس طرح ہزاروں آدمی لینے والے دینے والے ہوں گے. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جو رقم رکھی ہوئی ہے بینک کے پاس, اس کو بھی وہ فائدے میں اٹھا لیتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب مانگنے آئے گا اچانک تو اتنی تو ہمارے پاس رقم ہے ہی دوسروں کی, سب کے سب تو ایک دن نہیں مانگنے آئیں گے, تو اس کی دے دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بینک کو جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کا 8% سے بھی کم حصہ عوام کو ملتا ہے. لہذا بینک کے نفع کا رخ عوام کی طرف کم ہے اور سرمایہ داروں کی طرف زیادہ ہے. یہ بھی ایک نقصان. اس طرح بینک مختلف طریقوں سے رقم اٹھائے گی. یہ مختلف شکلیں ہوتی ہے بینک میں فلوٹ کی. مولانا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بینک کو تمویل جو ہوتی ہے, روپیہ پیدا کرتا ہے دوسرا روپیہ, اس کو تخلیق زر بولتے ہیں. تو بینک کے روپیے نے دوسرے روپیے پیدا کیے اور بینک کو کچھ سود نہیں دینا پڑا کچھ مثالوں میں, اور کچھ کے اندر بہت کم شرح سود دینا پڑا. اب اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ایک فائدہ بینک کو ہوا, اور ایک بڑا فائدہ سرمایہ داروں کو جنہوں نے بینکوں کے پاس سے لون لی ہے. اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ سرمایہ داروں کی طرف زیادہ. کیا بات ہے, 1 کروڑ روپیہ کسی سرمایہ دار نے بینک سے لون لی. اب تو 1 کروڑ میں 2 کروڑ تو ہوتے نہیں ہیں, 10,000 اس طرح کی, یعنی 10,000 کروڑ 9,000 کروڑ روپے کی لونیں جب ملتی ہے تو اتنی لمبی چوڑی لون جب بینک نے اس کو دی تو بینک کی رقم تو گئی یہاں سے, لیکن بینک کی جیب سے تو کچھ نہیں گیا. بیچارے جو ڈپوزیٹر تھے سیونگ اکاؤنٹ والے, ان کے پاس سے ہی گیا. اب یہ ہے, یا کرنٹ اکاؤنٹ والوں کی رقم, فکس ڈپوزٹ والوں کی رقمیں گئی, کرنٹ والوں کی تو یہ 2 بیچارے ہیں ان کی رقم گئی, خاص کر کے فکس ڈپوزٹ والوں. اب سامنے والا کاروبار کرتا ہے اور کاروبار سے پوری بالائی کھا لیتا ہے, پہلے بھی آ چکا ہے کچھ. تو یہ بینک کا ایک عمل بتلایا کہ بینک روپیہ بھی پیدا کرتا ہے. اب یہ کیا بات مولانا فرما رہے ہیں, اسلامی بینک کو یہ چیزیں نہیں ملے گی تو وہ روپیہ کہاں سے کمائے گی. آگے پورا اسلامی بینکنگ کا نظام مولانا بتلاتے ہیں. تو ان بینکوں کو تو زیادہ رقم ملتی ہے, آپ جانتے ہیں, اس لیے کہ وہ یعنی وہ دیتی ہے, اگر اسلامی بینک ہے
وہ کاروبار کرنے میں مضاربہ مشارکہ کو اس کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوگی. سیکولر بینکوں کو تو رکاوٹ ہے, وہ کاروبار میں سیدھا حصہ نہیں لے سکتی, دو کاروبار کرنے والوں کے بیچ میں بالائی کھا سکتی ہے, لیکن مستقل کاروبار کرے بینک خود, یہ وہاں نہیں ہوتا ہے. اسلامی بینکوں میں اس کی گنجائش ہوگی, لیکن اسلامی بینکوں کو یہ اس طرح کا روپیہ نہیں ملے گا. تو اسلامی بینک سوچے گی کہ ایک تو روپیہ لینا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو لوگ اپنی رقمیں جمع کرواتے ہیں. یہاں تو سیونگ اکاؤنٹ میں کی بنیاد پر جمع کرواتے ہیں, اسلامی بینک میں وہ سیونگ اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائیں گے, وہ اس کے لیے مضاربہ مشارکہ کا سسٹم اپنائیں گے اور بینک کے ساتھ مضاربے کے طور پر عمل کرے گی. تو کیا ہوگا؟ اس کا روپیہ سود نہیں دے گا, اس کا روپیہ اس کو تجارت کا نفع دے گا. اسلامی بینک نے جن جن کو کاروبار کے لیے روپیہ دیا ہے ان سے اسلامی بینک ایک تو کاروبار کر کے ان کا فیصد طے کرے گی کہ آپ کو اتنا روپیہ دیتے ہیں تو اتنا فیصد آپ کا, اتنا فیصد ہمارا. اور اب اس کے بعد جب یہ کاروبار ہوا تو کاروبار میں تو پوری بالائی دنیاوی اعتبار سے, یعنی سیکولر بینکوں میں تو مالیہ نے لیا تو مالیہ, ریلائنس والے نے لیا تو اکیلا وہ کمپنی فائدہ اٹھائے گی. یہاں یہ نہیں ہوگا, یہاں جتنے لوگوں نے روپیہ دیا ہے ان سب کو سود نہیں ملے گا, ان کو نفع ملے گا, اور نفع کی شرح ان کی بھی طے ہوتی ہے. اس لیے یہ پورا مجموعہ. اچھا, اس سے فائدہ کیا ہوا؟ جب ایک تو ایک مسلمان ہے اس کو سود نہیں چاہیے تو سود نہیں ملا, اس کے بجائے نفع ملا, اور نفع کی مقدار بھی جیسے انڈونیشیا ملیشیا میں ہو رہی ہے 14%, 15%, 17%. ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے کاروبار کرنے کے لیے بینکوں کو, تو وہ بینک یہ کرتی ہے. آگے آئے گا حاجی تبنگ انڈونیشیا میں چلتا ہے کہ ایک آدمی کی عمر 15-20 سال کی ہوئی, کماتے ہوئے ہوا تو تھوڑی تھوڑی رقم وہ وہاں جمع کرواتا ہے حاجیوں کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں, اور جب یہ رقم یہ لوگ کاروبار میں لگائیں گے, مثلا اس کے پاس 10,000 15,000 ہے, ہر مہینے وہ دے رہا ہے 5-6 ہزار روپئے یا 2-4 ہزار روپئے. یہ 2-4 ہزار روپئے ہر مہینے ایک تو جمع ہوں گے, اور دوسری بات یہ کہ یہ 2-4 ہزار روپئے جو آپ نے ہر مہینے جمع کروائے, یہ بینک آپ کے اس روپئے کو مضاربہ مشارکہ میں لگائے گی, کاروبار میں لگائے گی. تو ہر سال آپ کے نفع ہوگا. آپ کو سال میں آپ نے 60,000-70,000 روپئے جمع کروا دیے, اور ایک کاروبار کرنے والے کے لیے, ایک ملازم پیشہ آدمی کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ یہ 5-5 ہزار روپئے جو آپ کے جمع ہوئے اس میں ہر سال آپ کو کچھ نہ کچھ ہر مہینے نفع ہوتا گیا, اور آپ کی رقم بڑھتی گئی, تو رقم کے بڑھنے کے حساب سے آپ کا نفع بھی بڑھتا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا, ایک سال کے اندر آپ کی اس رقم پر اگر کم سے کم 10% ملا آپ کو, تب بھی 6,000 روپئے آپ کو ملے, اور اصل رقم تو آپ کی ہے ہی بینک کے پاس, اسلامی بینک کے پاس کاروبار میں لگی ہوئی ہے, تو صرف پروفٹ ملا ہے آپ کو. تو کم سے کم 10, میں نے کہا 15-20% بھی مل جاتا ہے, لیکن خیر چھوٹی رقم ہے تو کم سے کم 10%. تو یہ 7,000 روپیہ آپ کے سالانہ گئے, اور اس میں آپ کو 6,000 روپیہ نفع ہوا, تو آپ کے 66,000 روپیے وہ بن گئے. دوسرے سال پھر 66,000 کے اوپر آپ کو جو نفع ہوگا 10% وہ ملے گا. اس طریقے سے آپ کا نفع بڑھتا جاتا ہے, اور آپ رقم جمع کرواتے رہتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر 5-10 سال کے اندر اتنی رقم ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے جانا چاہے تو یہ رقم اس کو اسی کمائی میں سے مل جاتی ہے. یہ انڈونیشیا میں طریقہ کار ہے, اور اس سے لوگ حج کرنے کے لیے کثرت سے وہاں سے آتے ہیں, اس لیے کہ ان کا کاروبار تھوڑی تھوڑی رقم جمع کروا کر, اور پھر وہ سود نہیں ہے یہ, اور رقم پھر زیادہ ملتی ہے نفع کے اندر, سود اتنا نہیں ملتا ہے. تو دو طرح سے فائدے ہوئے, اور آہستہ آہستہ یہ رقمیں جمع کرواتے رہتے ہیں, اور خود بخود 10-15 سال 20 سال کے اندر یہ ان کے لیے فری ہو جاتا ہے. ہمارے غیر مسلم بھائی ہندوستان میں یہ کرتے ہیں کہ وہ فکس ڈپوزٹ میں اپنی رقمیں جمع کرواتے ہیں, تو وہ سود ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے کاروبار نہیں ہے, کاروبار کی کوئی تعین نہیں ہوئی, آپ نے تو صرف اس کو دے دیا, تو دیا تو بینک کو کیوں دیا؟ کاروبار کا تو لفظ بولا نہیں جاتا, اور نہ بینک یہ کر سکتی ہے اصولی طور پر, سیکولر بینک ہے, تو اس لیے وہ سود ہی کا انداز ہوا, سود ہی کہا جائے گا, چاہے وہ کچھ بھی نام اس کے رکھے. جب وہ ہمارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر رہی ہے, ہماری رقم لے رہی ہے اور اس پر ہمیں زیادہ رقم دے رہی ہے, ہمارے ساتھ اگر وہ مضاربہ مشارکہ کا عنوان قائم کرے تب تو صحیح ہے. یہ اتنی ہی گڑبڑ ہے, اگر یہ ہو جائے تو ہندوستان کا بھی نظام بدل جائے, اور یہاں ہر غریب سے غریب آدمی کو بھی سود کے بجائے رقم ملے اس کو اس کی نفع کی, اور وہ نفع کی رقم بڑھتی جائے. اور پھر بینکوں کو کیا فائدہ؟
جب بینک 10%, 15% دے رہا ہے تو کون بیوقوف ہے کہ سود والی رقم جمع کروائے گا؟ سارا روپیہ لوگوں کا، لوگ محنت کریں گے اور محنت کر کے بھی روپیہ جمع کریں گے کہ کسی طرح ہمیں بھی نفع ملنے لگے، تو معاشرے کے اندر کفایت شعاری آئے گی اور اس کے نتیجے میں سامنے آدمی نفع کمائے گا۔ غریب سے غریب آدمی بھی کوشش کرے گا کہ روپیہ جمع کروں اور کسی طرح بینک میں کرواؤں۔ یہ ایک اسلامی شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اس کے معیشت کے نظام میں بھی یہ ہے، صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، معیشت کے نظام میں بھی وہ اپنے بندوں کی معیشت کا فائدہ کروانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نظام ہے۔ خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے آگے۔ اس کے بعد مولانا ایک اور عنوان قائم فرما رہے ہیں، مرکزی بینک، سینٹرل بینک۔ ہمارے یہاں ہے بینک الرئیسی۔ ہندوستان بھر کی جتنی لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی بینکیں ہیں، پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، نیم سرکاری ہے، جتنی بھی بینکیں ہیں، ان سب کا نیٹ ورک اور ان سب کا سب سے بڑا مرکز ریزرو بینک آف انڈیا ہے۔ یہ صرف نوٹیں نہیں چھاپتا ہے، پورے ہندوستان کی بینکوں کے نظام کو بھی سنبھالتا ہے۔ کہیں بینکوں کو گڑبڑ آئی، کھوٹ آئی تو کیوں آئی؟ ان کے اپنے غفلت سے آئی یا نظام میں کچھ گڑبڑ ہوئی اس وجہ سے آئی، یا ملک کے حالات معیشی اس طرح کے معیشت کے کمزور ہو گئے، کسی شعبے کے اندر وہ لگا تھا، اس شعبے کے اندر نقصان ہوا۔ کاروبار ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزوں کا ہوتا ہے، تو کس چیز کے اندر اس کو کاروبار میں کمی آئی اور اس کے نتیجے میں بینک کو کیوں نقصان ہوا؟ بینک نے جن کو روپیے دیے تھے کاروبار کرنے کے لیے، وہاں سے روپیہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ یہ ساری چیزوں کے اوپر ہندوستان بھر کی بینکوں کے درمیان آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو، جیسے آپ سن چکے ہیں پوری دنیا کی بینکوں کا سب سے بڑا مرکز بنایا گیا ورلڈ بینک کو، اس طریقے سے پورے ہندوستان کی بینکوں کا سب سے بڑا مرکز ہے ریزرو بینک آف انڈیا۔ یہ ملک کا انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے، تمام تجارتی بینکوں کا نگران ہوتا ہے، ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس ادارے کو اردو میں مرکزی بینک، یہ مرکزی لفظ بولا لیکن ہندوستان میں چونکہ اس کا نام ریزرو ہو گیا، پاکستان میں اس کا نام اسٹیٹ بینک، انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ، انڈیا میں ریزرو بینک آف انڈیا، مولانا نے سب کے نام بھی بتلائے۔ اس طریقے سے ہر ملک میں اس کا نام الگ الگ، لیکن ہے وہی سینٹرل بینک۔ انگلش کے حساب سے سینٹرل بینک کا لفظ بولا جائے تو ایک ہی، لیکن کچھ بینکوں کا نام بھی سینٹرل بینک ہے، اس لیے کبھی اشتباہ ہوتا ہے، اس لیے اب تو RBI کے مخفف سے ہی اس کو پکارا جاتا ہے، ریزرو بینک آف انڈیا۔ اچھا، اس کے وظائف بتلائے جاتے ہیں، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی میں سب سے پہلے فرماتے ہیں متعدد وظائف۔ یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے، حکومت کی رقمیں اس میں رکھی جاتی ہے، مگر حکومت کی رقموں پر یہ بینک حکومت کو سود نہیں دیتا ہے۔ ملک کی حکومت کی بھی جو رقمیں ہوگی ٹیکس سے آئی ہوئی اور دوسرے ذرائع سے جو حکومت کو روپیہ ملا، یہ روپیہ حکومت جمع کروائے گا ریزرو بینک آف انڈیا میں، اس لیے کہ ان کے پاس کون سا بینک دوسرا، یا ایک دوسرے بینکوں میں جمع کروائے گا اور اس کے توسط سے وہ ریزرو بینک سے رابطہ کرے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ حکومت اپنی رقموں کو ریزرو بینک میں جمع کروائے گا۔ ریزرو بینک سودی ادارہ نہیں ہے، اس لیے وہ سود ادا نہیں کرے گا، جتنی رقم ہے اتنی ہی واپس کرے گا۔ بوقت ضرورت حکومت کو قرضہ بھی دے گا، جیسے یہ اس گورنمنٹ نے کر لیا اس طرح کی کچھ چیزیں، اور اس سے معمولی شرح پر سود بھی لے گا۔ دینے کی تو بات نہیں آئے گی، ریزرو بینک دے گا نہیں سود، اس لیے کہ وہ سود ہی، لیکن لے گا ضرور، اس لیے کہ جب روپیہ دے رہا ہے تو ریزرو بینک میں بھی فائدہ، یہ فائدہ حقیقت میں ملک کو ہی ہے، اس لیے کہ ریزرو بینک میں جتنا بھی ریزرو جمع ہوگا، جتنا نفع جمع ہوگا، یہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر تو پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حکومت کا بینک، لیکن ریزرو بینک آف انڈیا کا جو گورنر ہوگا اس کے ماتحت جو پوری ریزرو بینک کی جتنی بھی شاخائیں ہیں، ان سب کی تنخواہ جو ہوگی وہ حکومت ادا کرے گی، اس لیے کہ وہ حکومت کا ہے۔ مرکزی بینک حکومت کا معاشی پالیسیوں میں مشیر بھی ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ یہ صرف ریزرو بینک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نوٹیں چھاپے اور ملک کی بینکوں پر نگرانی کرے، صرف نگرانی ہی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی پالیسی کو بھی دیکھے گا، قانونی مشورے دے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہمارے مشیر تھے، اس سے پہلے بھی جو ریزرو بینک کے رگھوناتھ راجن، ابھی بھی وہ کچھ مشورے دیتے رہتے ہیں۔ یہ سیاسی اختلاف ان کا اپنی جگہ پر، لیکن دنیا کی معیشت کے اوپر نظر رکھ کر یہ لوگ جو مشورے دیتے ہیں ہندوستان کی حکومت کو، تو حکومت ان کے مشورے پر چلتی بھی ہے۔ کبھی حکومت کو کوئی مجبوری ہوتی ہے، الگ ہوتا ہے، جیسے اگلی کانگریس کی گورنمنٹ تھی تو ایسا ہوا کہ یہ سود کی شرح کم کرنا چاہتے تھے،
لیکن ریزرو بینک نے منع کر دیا کہ معیشت یعنی ہمارے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے. یہ کیوں کر دیا حکومت سود کی شرح کم کر کے الیکشن جیتنے کے لیے عوام کو اپنے فیور میں کرنا چاہتی ہے, لیکن ملک کا خزانہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, تو منع کر دیا انہوں نے, ریزرو بینک کے ذمہ داروں نے. اور اس طریقے سے بھی بہت سی چیزیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے. اگر یہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے تو ملک کی معاشی پالیسیوں پر اچھا اثر انداز ہوتا ہے. اگر اس کو سیاسی ہتھ کنڈا نہ بنایا جائے, اس کو آزاد رکھا جائے, لیکن آج کی دنیا میں آزاد کون رہ سکتا ہے؟ ہر ایک کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے کرتے ہی رہتے ہیں, چھوٹی حکومت ہو, بڑی حکومت ہو, چھوٹے ادارے ہو, وہاں بھی تو ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے. اس لیے صحیح طریقے سے کام نہیں ہو پا رہا. مرکزی بینک زر مبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے. فارن کرنسی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور بوقت ضرورت اس کا اجرا بھی کرتا ہے. تو یہ جو فارن کی کرنسی, خاص کر کے جو ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, ریال ہے, اور بھی دوسرے جو بڑے بڑے یعنی جن کی یورو ہے, اچھی رقم آتی ہے, اس قسم کی چیزیں یا جو مالیات میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں, اس میں ڈالر ہی سب سے آگے ہے یا یورو. تو مرکزی بینک اس کا ایک ذخیرہ. یہ ذخیرہ کہاں سے آتا ہے؟ ہندوستان کے لوگ فارن میں رہتے ہیں اور وہاں کماتے ہیں. کما کر وہ ہندوستان میں جو رقمیں جمع کرواتے ہیں, قانونی طور پر جو رقم جمع ہوتی ہے تو یہ وہاں کے زر کی شکل میں ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے ہندوستانی حکومت کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ عرب ملکوں سے ہی ہے, اس لیے کہ ایک بڑی تعداد کے اندر عرب ملکوں میں لوگ رہتے ہیں. وہ حق نہیں دے رہے ہیں. جب وہ حق نہیں دیتے ہیں وہاں کا, تو یہ واپس ہی ہندوستان آئے گا, تو رقم بھی واپس ہندوستان ہی آ رہی ہے. وہ جانتا ہے وہاں مکان نہیں بنائے گا. اس کے مقابلے میں یوروپ ہے, امریکہ ہے, افریقہ کے ملکوں میں جو لوگ ہندوستان سے گئے ہیں وہ وہاں آباد ہو گئے ہیں, اپنا مکان, اپنا خرچہ, وہیں پر یہ ساری ترفات کی زندگی حاصل کر رہے ہیں. اس لیے وہ زر مبادلہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے. تھوڑا کچھ اپنے رشتہ داروں کو بیچ دیا اور وہ بھی قانونی بھیجا, تو اس لیے سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان کو زر مبادلہ میں عرب ملکوں میں رہنے والے ہمارے ہندوستانی باشندے اور اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہے. تو یہ معیشت کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ان ملکوں کے ذریعے. وہ ملک بھی ہندوستان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو بھی مارکیٹ مل رہا ہے, انکار نہیں اس کا. مرکزی بینک کے سب سے اہم کردار دو ہے. ایک یہ کہ تجارتی بینکوں کی نگرانی کرنا, جتنی بھی کمرشیل بینکیں ہیں ان تمام کی, اور ان کا نظم و ضبط برقرار رکھنا تاکہ ان سے مالیاتی فوائد حاصل ہو اور نقصانات کے پہلو کا سدباب ہو. اس مقصد کے لیے مرکزی بینک کے مختلف کام ہوتے ہیں. آگے مولانا ان کاموں کو ذکر فرماتے ہیں. کسی بینک کے قائم ہونے سے پہلے اس کو لائسنس دینا. ایک بینک قائم ہو رہا ہے, جیسا آپ سن چکے ہیں, شیئر کمپنی قائم ہوتی ہے تو ایسے ہی قائم نہیں کر سکتے, حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے اس شعبے سے, معاشیات کے. اسی طریقے سے بینک کوئی قائم کرتا ہے, پرائیویٹ بینک, اس کو لائسنس مرکزی بینک سے ملے گا, ریزرو بینک سے ملے گا. ریزرو بینک کی طرف سے لائسنس کے بغیر کوئی بینک قائم نہیں ہو سکتا. اور لائسنس جاری کرنے سے پہلے مرکزی بینک تمام ضروری باتوں کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ لوگ بینک قائم کرتے ہیں تو ان سے عوام متعلق ہوں گے, پبلک متعلق ہوگی, اور پبلک کا فائدہ اور پبلک کو نقصان نہ ہو, پبلک کے لیے گارنٹی یہ حکومت دیتی ہے. تو ریزرو بینک در حقیقت ہندوستانی پبلک کا بھی اس اعتبار سے فائدہ کر رہے ہیں. ایک تو مشیر بن کے اچھے کاروبار کی اجازت, اچھے کاروبار کی پالیسیاں طے کریں گے, اور ملک کو پالیسیوں میں مشیر ہوں گے. وہ نئے نئے راستے بتلائیں گے. دنیا کی معیشت پر بھی ان کی نظر ہوگی. ریزرو بینک صرف ہندوستان کو نہیں دیکھتا ہے, ریزرو بینک غیر ملکی تجارت اور کاروبار پر بھی نظر رکھتا ہے, اور پھر حکومت کو مشورہ بھی دیتا ہے کون سا کاروبار کس طرح کا کیا جائے جس سے ملک کو معیشت میں فائدہ ہو. یہ معیشت کے اعتبار سے. ایک اور دوسرا ہے قانونی اعتبار سے. لو کمیشن ہوتا ہے, وہ قانونی اعتبار سے مشورے دیتا ہے. اور یہ ریزرو بینک معاشی پالیسیوں میں, روزی روزگار کی پالیسی کے اندر ملک کو جہاں جہاں نقصان ہو رہا ہو, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کی تلافی کیسے ہو, اس کو بھی دیکھتا ہے. اور کہاں کہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور کس طرح فائدہ حاصل عملی شکل میں کیا جائے, تو اس کے مشورے, چونکہ وہ بین الاقوامی کاروبار پر بھی نظر رکھتا ہے, بین الاقوامی کرنسیوں پر بھی نظر رکھتا ہے. اس لیے کہ بین الاقوامی کرنسی آگے پیچھے ہوئی تو ہندوستان کے کاروبار کرنے والے آدمی کو اس کے بعد اثر انداز ہوگی, فورن سے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل ہوں گے.
آگے فرماتے ہیں معاشی نقطۂ نظر سے جہاں رقم لگانے کی ضرورت ہو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا رخ اس طرف کر دیتا ہے. اچھا، اسی طرح ملک کے اعتبار سے ساری بینک ریزرو بینک کے تابع ہیں. تو ریزرو بینک ان تمام بینکوں کو جن کا آپ تعارف اس سے پہلے سن چکے ہیں، کمرشیل بینکیں ہیں، ایگریکلچر بینکیں ہیں، کوآپریٹو بینکیں ہیں، اس طرح بینکوں کی جتنی بھی تقسیم آگے کی گئی، ترقیاتی ہے، انویسٹمنٹ بینک ہے، اور بھی بہت سارے دوسرے بینک کے الگ الگ عنوانات ہیں. ان تمام بینکوں کو یہ دیکھتا ہے. ان کو تقسیم تو کر دیا کہ بھائی ایگریکلچر والا بینک ایگریکلچر کے کھاتے کو دیکھے گا تاکہ ریزرو بینک ایگریکلچر کے حساب سے جو کچھ تبدیلیاں کرنی ہو وہ ایگریکلچر بینکوں کو اس کی رہنمائی کرتا ہے. اسی طریقے سے تجارتی بینکیں ہیں، کمرشیل بینکیں ہیں، تو کاروباری اعتبار سے کہاں کہاں ضرورت کیا ہوتی ہے، کہاں کھوج گئی، یہ پوری کمرشیل نگرانی رکھتی ہے اور کمرشیل بینک کو اس کا کہے گی. اسی طریقے سے انڈسٹریل بینک جو ہوگا وہ دیکھے گا کہ ملک کے اندر انڈسٹریل میں کون سی کاروبار کے اندر زیادہ منافع ہے، اور انڈسٹریل میں تو جو لوگ انڈسٹری لگائے ہوئے ہیں ان کو جب ضرورت پڑتی ہے بینک سے روپیہ لینے کی، قرض لینے کی، تو یہ قرض کتنا ان کو دیا جائے اور ان کو دینے میں ملک کو کیا فائدہ ہے، بینک کو کیا فائدہ ہے، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کے بہت حساس لوگ ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تجربہ کار، برسوں کے تجربے کے بعد نظریں ان کی ہوتی ہے. کبھی غفلت بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے جو سوچا اچانک معیشت کا نظام بین الاقوامی انٹرنیشنل بدل گیا تو کبھی ملکوں کو کھوج بھی ہوتی ہے، لیکن بالارادہ وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں. یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو ملک کا دماغ ہوتے ہیں، ریزرو بینک سے منسلک جتنے بھی، اور اسی طریقے سے بینکوں میں بھی لگے ہوئے جو حضرات ہوتے ہیں اس لائن کی مہارت، وہ مشورے دیتے ہیں ریزرو بینک کو بھی. کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں ریزرو بینک میں ہی خود کہ جن کو ایک کو ایگریکلچر کے لیے پورا ذمہ دار بنا دیا، وہ اس پر پوری نگرانی، تو تقسیم کار ہو جاتا ہے، کام ہر ایک کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہو جاتے ہیں، جس کی روشنی کے اندر ہر ایک اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کا رپورٹ ریزرو بینک کو پہنچاتا ہے، اور ریزرو بینک دیکھتا ہے مثلا بارش کم ہوئی یا بہت زیادہ ہو گئی اور لوگوں کو کھیت میں نقصان پہنچا، تو اب ایگریکلچر کو آگے بڑھانا ہے. کسانوں نے روپیہ نہیں ہے ان کے پاس، تو جو ایگریکلچر بینک ہوں گے ان کو مشورہ دیا جائے گا کہ کم شرح سود کے اوپر ان لوگوں کو آپ رقم دو تاکہ یہ بیچارہ کھیتی کر سکے، اور کھیتی کرنے کے بعد وہ آگے ترقی کرے. اگر آپ نے شرح سود زیادہ رکھا ہے تو نہیں کر سکتا. اب جب کسی بینک کو یہ کہا جائے گا کہ شرح سود کم رکھو تو اس کو تو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ بینک ریزرو بینک سے مشورہ مانگے گا کہ آپ تو ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں یا آرڈر کر رہے ہیں لیکن ہمیں نقصان، تو ریزرو بینک اس کی بھی تلافی کرے گا. تو اس کو نقصان جو ہو رہا ہے اس کی بھی تلافی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کھاتوں میں اور جن شعبوں کے اندر کام کرنے کے لیے رقم دینی ہے وہاں بھی ان کو نقصان نہ ہو. اسی طرح تجارت ہے، ملک کی تجارت سرمرا رہی ہے تو یعنی کوئی ایک شعبے میں، تو یہ تجارت کیوں کم ہوئی، اس تجارت میں کیا کمی ہوئی، اس کی تحقیق کر کے اس شعبے میں بھی کہیں گے کہ ان کو کم شرح سود کے ساتھ رقم دو. اس طریقے سے کریں گے. قرض دینے کا ایک تو پابند کرے گا، ایک تو پابند کہ بھئی تمہیں قرض دینا ہے کاشتکاروں کو، اور دوسری بات یہ کہ کم شرح سود کے ساتھ دینا ہے. یہ دونوں ذمہ داریاں اس کے ماتحت آتی ہے، اور دونوں سے سامنے والا بینک انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نیٹ ورک اسی کا اس کے ساتھ ہی وابستہ ہے. جن لوگوں نے بینک میں اپنی رقمیں رکھی ہوئی ہے ان کی رقموں کے تحفظ کے لیے بھی قواعد بنانا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی موندی ہے. جب لوگوں کو بینک پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا تو یقیناً بینکوں میں رقم جمع نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو ملک کا پہیہ چلے گا نہیں. کاروبار کرنے والے کو پیسہ چاہیے، ایگریکلچر والے کو پیسہ چاہیے، بینکوں کے پاس جب پیسے ہی نہیں ہیں تو ادا لوگوں کو دیں گے کہاں سے، اور ملک کا یہ پہیہ تجارت کا چلے گا کیسے. اس لیے اصول اور ضوابط مقرر کر کے لوگوں کو اطمینان دلایا جائے گا. کچھ کیسز ایسے ہوں گے جن کے اندر بینکوں نے اگر ان کے ساتھ گڑبڑ کی ہے یا ان کی حق تلفی کی ہے تو ملک کی کورٹوں کے اندر فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ بینکوں کے خلاف بھی ہوگا، اس لیے کہ بینکوں نے وہاں کچھ گڑبڑی کی ہو، تاکہ لوگوں کا اعتماد کورٹ سے بھی وابستہ ہو اور لوگوں کا اعتماد بینکوں سے بھی وابستہ ہو. اس طرح کی بھی جو ملک مکمل طور پر اپنے آپ کو ترقی پر لگانا چاہتا ہے وہ 4 سمت میں نظر کرتا ہے. اس کی نظریں ملک کے کسی ایک حصے کی طرف، ایک شعبے کی طرف اور ایک کام کی طرف نہیں ہوتی ہے تو ہی ترقی ہوتی ہے. تو قواعد ضوابط بنانا بھی ضروری ہے. مثلا رقم کا اتنا حصہ مرکزی بینک میں رکھنا ہوگا. یہ کیوں رکھنا ہوگا؟ اچانک یہ بینک بند ہو گیا تو لوگوں کو کم سے کم 20-25% رقم تو ملے گی اپنی واپس جو ریزرو بینک کے پاس جمع ہے.
پھر ریزرو بینک یہ بھی کر سکتا ہے کہ 20-25% ہی مل رہا ہے تو پہلے تو بینک کے اوپر بینک نے یہ گڑبڑ کیوں ہے، غفلہ کیسے ہوا، اس کی نگرانی کورٹ میں کروائی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ ریزرو بینک اگر یہ بھی کرے کہ یہ رقم اچھے کاروبار میں خود لگوانے کے لیے کسی اور جگہ پر اس رقم کو لگائے، لیکن لوگوں کا اطمینان ہونا ضروری ہے، اس لیے ریزرو بینک لوگوں کو ان کی رقم دلوائے گا، لیکن پوری رقم تو ملے گی نہیں۔ ریزرو بینک کے پاس تو آپ نے بینک میں 100 روپے دیے ہیں تو 20 روپے ہی جمع ہے، تو وہ 20% آپ کو مل جائے گا، لیکن اتنا بھی وہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ بالکل ڈپوزٹروں کی بالکل ہی رقم ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اس بات کی نگرانی رکھتا ہے کہ بینک کی مجموعی حالت مالی طور پر مستحکم ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ ریزرو بینک ہر بینک کے اوپر نگرانی کرتا ہے دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ بینک کا کاروبار صحیح چلے اور اس کے نتیجے کے اندر جو لوگ بینک سے وابستہ ہے ان کو اپنی چیزیں میسر ہو سکے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ بینک خود کوئی غفلہ کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، جس سے ڈپوزٹروں پر اثر پڑ رہا ہے، تو بینک کے عملے کی ان چیزوں کی نگرانی وہ کرتا رہتا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر بھی بینک بھی غفلہ نہ کرے، یا یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بینک تو گڑبڑ نہیں کر رہا ہے لیکن اتفاق کی حالت ایسے ہو گئے تو اس بینک کو مشورہ دیں گے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، اس کے بجائے یہ کرو۔ مشورہ ہے کیا، کبھی آرڈر بھی کر سکتا ہے وہ۔ تو مجموعی حالت ہر بینک کے ساتھ اس طریقے سے اس کا انفرادی پرائیویٹ انڈیویژنل بھی اس کا یہ تعلق ہوگا کہ ہر بینک کو یہ اس طریقے سے ترتیب دے گا، ترتیب دلوائے گا ان کے پاس، تاکہ ان کو نقصان نہ ہو، جس کے نتیجے میں پھر بینک ہولڈروں کو ہی نقصان، ڈپوزٹروں کو ہی نقصان ہو۔ اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ بینک کی مجموعی حالت مالی طور پر مستحکم ہو۔ ہر بینک کی سالانہ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں سے کھوٹ آئی، تو اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح مت کرو بلکہ اس طرح کرو، تاکہ آپ کا بینک، تو اس بینک کو بھی مضبوط رکھنا ہے تاکہ ملک مضبوط ہو، اور اس بینک سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سب بھی وابستہ مضبوط ہو جائے۔ تو تجارتی بینکوں کی باہمی لین دین کا تصفیہ بھی مرکزی بینک کرتا ہے۔ دو بینکوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا تو اس کے لیے بھی کلیئرنگ ہاؤس ہونا ضروری ہے۔ عربی میں، انگلش میں اس کو یہ کہتے ہیں، عربی میں غرفۃ المقاصد کہتے ہیں، اردو میں تصفیہ گھر کہتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کے درمیان جو کچھ لین دین میں آپس میں گڑبڑ ہوئی اور چیک اور ڈرافٹ کے سلسلے میں آپس میں جو کچھ بھی ہوا، ان کا گڑبڑ ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ ان کا روزانہ حساب اسی میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ ان کے اختلافات ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے۔ تو تصفیہ بھی مرکزی بینک میں، دو بینکوں میں آپس میں اختلاف ہوا، جلدی سے وہ کلیئرنگ نہیں کر رہا ہے اس بینک کی رقم، اور اس کے نتیجے میں اس بینک کو خسارہ ہوتا ہے، اس کے ڈپوزٹر جلدی سے اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یہ اس طرح کی جو شکلیں ہوتی ہے آپس کے تصفیہ، اس کا بھی وہ کرتے ہیں۔ کمرشیل بینکوں کو بوقت ضرورت مرکزی بینک قرضہ بھی دیتا ہے، یہ بھی ہے۔ ریزرو بینک خود قرضہ دلوائے گا تاکہ ملک کی معیشت پر، چونکہ تجارتی بینکیں ہیں، معیشت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب کسی بینک سے رقمیں نکلوانے کے لیے اتنے زیادہ مطالبات آ جائیں کہ وہ اپنے سیال اثاثوں سے اس کو پورا نہ کر سکے، ایک بینک کے پاس اچانک روپیے لینے والے زیادہ آ گئے اور اس نے جو رقم تھی وہ دوسری جگہ لگا دی ہے، وہاں سے واپس نہیں مل رہی ہے، یا کاروبار کے لیے دی ہے، مدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اب یہ سیال اثاثے یعنی کیش اتنی نہیں ہے یا دستاویزات وغیرہ، بونڈز وغیرہ نہیں ہے، تو لوگوں کو پیسے کیسے دیے جائیں، لوگ مطالبے کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ریزرو بینک کے پاس اس کا جو ریزرو ہے اس کے 5% کا بھی ریزرو بینک کم کر دے اور یہ کہے کہ آپ کو 5% کم رقم جمع کروانی ہے۔ اب جب 5% کم ہوئی تو کروڑوں روپیوں میں 5% بہت بڑی رقم ہو جائے گی، تو اس سے وہ بینک اپنا کام چلوا لے گا۔ پھر اس کے بعد جب ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ جمع کروائیں گے کہ اب 25% ہی جمع کروا دو، آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے بیلنس باقی رکھو تمہارا 25% والا۔ یہ ایک مثال میں کہہ رہا ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ کبھی کبھار کمرشیل بینکوں کو کیش کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، کسی وجہ سے بھی کیش کی کمی ہو گئی، مختلف وجوہات مارکیٹ میں اس کے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر وہ بینکوں کے پاس آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک تو مرکزی بینک سے قرض لے، اور اس کے لیے مرکزی بینک کو قرض دینے والا کہتے ہیں، لینڈر آف دا لاسٹ ریسورٹ۔ مرکزی بینک کی دو اہم ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ بینک ملک میں زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، افراط زر اور تفریط زر، جو پہلے میں نے کہا تھا، لوگوں کے پاس روپیہ مارکیٹ میں زیادہ آ گیا تو یہ من وجہین تو معیشت میں کچھ فائدہ کر ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ روپیہ زیادہ بڑھ گیا تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، اس لیے چیزیں مہنگی ہوئی یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔
اس لیے ایسے موقع کے اوپر یہ جو مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا ہے یہ افراط زر یا تفریط زر کو یعنی روپیہ زیادہ ہو گیا ہے تو کچھ اسکیمیں حکومت کے پاس جاری کروائیں گے اور جس کے نتیجے کے اندر لوگ روپیہ بینکوں میں جمع کروائیں گے. مثلا یہ کہیں گے کہ آپ اتنی رقم جمع کرواؤ تو آپ کو اتنا شرح سود ملے گا, سود کی شرح بڑھا دے. اس لالچ کے اندر لوگ رقمیں جمع کروائیں گے. اس کے نتیجے میں لوگوں کے پاس رقمیں کم ہو جائے گی تو چیزیں مہنگی ہونا کم ہو جائے گی. اسی طرح چیز سستی ہے تو مال بنانے والے, کام کرنے والے, ان سب کو یہ ہوگا کہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے اوپر ان کو اجرت مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہے تو ان کا نقصان. تو کبھی خریدنے والوں کا نقصان, کبھی بیچنے والوں کا نقصان. تو تفریط زر کی صورت ہوگی تو ایسا کام جس سے زر کا پھیلاؤ بڑھے تو کیا کرے گی, بینکوں کو کہے گی کہ آپ لوگوں کو قرض کے طور پر روپیہ دو اور شرح سود کم رکھو, پھر تمہارا علاج ہم کر دیں گے. یہ اس طرح فائدہ ہوتا ہے اور مارکیٹ کے اندر پھر روپیہ آنے لگتا ہے. تو مارکیٹ میں روپیہ زیادہ ہو جائے یہ بھی نقصان, افراط زر ہو جائے تو بھی, اور تفریط زر ہو جائے, روپیہ مارکیٹ میں کم گھومے تو کاروبار نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بھی یعنی اعتدال کے ساتھ ہو دونوں. مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو جس طرح شرح سود پر قرضہ دیتا ہے اس کو بینک ریٹ عربی میں سعر البینک کہتے ہیں, اسی کو عربی میں دوسرا کہتے ہیں آفیشیل ریٹ. یہ بینک ریٹ بھی زر کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے. ریزرو بینک آف انڈیا جب دوسری بینکوں کو قرضہ دے گا, جیسے کہ اگلی مثال میں آپ سن چکے ہیں کہ کبھی کسی بینک کے پاس سیال مادہ نہیں ہے, کیش رقم نہیں ہے ادا کرنے کی اپنے ملازمین کو یا کھاتے داروں کو, تو یہ بینک سے لے گا. تو بینک کیا کرے گا, یہ وہ اس طرح کے جب مرکزی بینک شرح سود زیادہ کرے گا تو تجارتی بینکوں کو زیادہ سود پر قرضہ ملے گا, لہذا وہ خود بھی عوام کو زیادہ سود پر قرضہ دیں گے, جس کا نتیجہ ہوگا کہ لوگ کم قرضہ لیں گے. یعنی یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ قرضے زیادہ لے رہے ہیں, کیوں, شرح سود کم ہے تو 1% بڑھا دو, آدھا فیصد بڑھا دو. 8% شرح سود لیتے ہو تو 8.5 کر دو, 8.5 لیتے ہو تو 9 کر دو. اور جب بالکل کم ہو گیا, لینے والے کم ہو گئے تو پھر کبھی یہ بھی کہے گا کہ آدھا حصہ آدھا کم کر دو, آدھا فیصد, 1%, 1.5%, اتنا تو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ تو فیصد کیا, اس کے اندر پوائنٹ میں بھی پھر 5 پوائنٹ 4 پوائنٹ اس طرح ہوگا. 50% ایک دم سے 50 نہیں ہو جائے گا, یعنی آدھا فیصد نہیں ہوگا. یہ ترتیب دے کر اس کی بنیاد کے اوپر ملک کی معیشت کا نظام بحال رہے گا, یہ مولانا فرمانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.